پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ بے پناہ سوالات آتے ہیں آپ کی جانب سے اور وہ قطار میں لگ جاتے ہیں۔ جو ہی ان کا نمبر آتا ہے ہم وہ سوال پیش کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ناظرین یہ شکایت کرتے ہیں ہم سے میسیجز بھجواتے ہیں کہ ہمارا جواب اب تک نہیں آیا، ہمارے سوال کو سنا نہیں گیا۔ ہر سوال سنا جائے گا لیکن اپنا نمبر آنے پر۔ ایک بات تو میں بالکل یہ واضح کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں وہ انتہائی ذاتی سوال ہم ان کے سامنے نہیں رکھتے۔ سوال وہ ہو کہ جس سے کوئی علمی کمی دور ہو رہی ہو اور جس سے امت کو فائدہ مل رہا ہو۔ بعض سوالات اتنے زیادہ یعنی ان کی سطح اتنی پست ہوتی ہے کہ ہم کیمرے پر وہ سوالات بیان نہیں کر سکتے۔ تو مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو کوئی مفتی صاحب ہیں، اور یقیناً ہر علاقے میں عالم دین مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیجئے اور اپنے سوالات کے جوابات ان سے لے لیجئے، لیکن یہ بالکل ایک انتہائی پرائیویٹ اور نجی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم آج کے پروگرام کے لیے یعنی جمعہ اور ہفتہ 2 دنوں کے پروگراموں کے لیے پاکستان کے بڑے شہروں میں کھڑے ہو کر کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں محترم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی بات کہ ہمارے آج کے مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، جید عالم دین، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ خاص بات جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ ایک عالم دین کی نگاہ کتنی وسیع ہوتی ہے اور کتنی وسیع ہونی چاہیے، جو دین کا تقاضا ہے۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا اور مستقل کانفرنسز میں، سیمینارز میں آپ جاتے رہتے ہیں اور آج کے جو مسائل یعنی نو آمدہ مسائل، جدید مسائل، ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل عطا فرماتے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے علماء ہر دور میں درکار رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد حسیب صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ ہمزہ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ماشاء اللہ ماشاء اللہ. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد حسیب صاحب نے سورۃ الہمزہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. صدق اللہ العظیم. قبلہ مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اعجاز حیدری صاحب کا بھکر سے. یہ ہمارے مستقل کالر ہیں، وہ مستقل سوالات بھجواتے ہیں، ہمارے مستقل ناظر ہیں. ان کا سوال زبردست سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ توفیق خداوندی ہونی چاہیے. یہ توفیق خداوندی کیا ہوتی ہے؟ ذرا وضاحت کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، توفیق خداوندی کئی سارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یعنی اس سے پہلے کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جس کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور آدمی صالح عمل کی نیت کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے، اعمال کے ذریعے اسباب تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کوشش میں مستقل دعا کرتا ہے، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں کر لیتا ہے جو اس کے کرنے کے کام ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر بھی اس کے موافق آتی ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کو اس کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ تو ہے اجمالی بات. اب اس میں ابتدا سے آ جائیے، پہلے عمل سے شروع کر لیجیے. پہلا عمل میں نے عرض کیا نیت ہے. کیا بات ہے. نیت ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور اس نیت کے ساتھ ہی دوسری چیز اس نیت کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہم یہاں آ رہے تھے، ابھی آتے ہوئے ہم نے نیت کر لی کہ اللہ تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تو مدد فرما دیجو، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجو، اور یا اللہ تو کرم سے صحیح بات ڈلوا دیجو، صحیح بات پہنچا دیجو، جس تک پہنچے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجو. اب آپ کا بیٹھنا عبادت، بات پہنچانا عبادت، یہ دعوت، سارا اجر ملنا شروع ہو گیا. اور اب آپ سوچیں نیت پہ کیا ہے. فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
محدثین نے لکھا ہے کیوں؟ میں اس لیے کہ جب یہ نیت کر رہا ہوتا ہے تو فیما بینہ و بین اللہ، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی غیر کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عمل میں تو یہ ممکن ہے کہ دوسرے کی ریاکاری کی وجہ سے کرنا شروع ہو جائے، تو اس وقت شیطان اچک لے۔ نیت میں تو شیطان اچک ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اور عمل کا وزن بقدر نیت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی نیت کیا کرے، صبح اٹھتے ہی اس کی نیت کر لی کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما دیجو، یا اللہ غیب سے ہمیں اس کی جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، جو دن گزارنے جا رہے ہیں، تیری رضا کے مطابق گزاریں۔ اب پورا دن رضا اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے، اس کے لیے مجھے توفیق خداوندی کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں سب موافق رہیں۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کے بعد مجھے دعا کرنی ہوگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ تو مدد فرما دیجو، یا اللہ تو آسانی کا معاملہ فرما دیجو، مجھے شیطان کے شر سے بچا لیجو، لوگوں کے شر سے بچا لیجو، مجھے اپنے شر سے بچا لیجو، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، قدم قدم پہ دستگیری فرما دے، رہنمائی فرما دے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا قلب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ پھر اس کے اندر جان کیسے پڑتی ہے؟ اس کے اندر جان ایسے پڑتی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی روزی میں بھی حلال کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی جو آپ دعا کر رہے ہیں۔ پھر فرائض کی ادائیگی ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ ان سارے کاموں کے لیے جب ہم نے ان سب کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ پھر بقدر نیت، بقدر ارادہ، بقدر ضعف اللہ جل شانہ آپ کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس مدد کا نام کہ آپ کی طبیعت عمل کرنے کی طرف مائل ہو گئی، اسباب میسر ہو گئے، کام آپ کے لیے آسان ہو گیا، دل میں بات آ گئی، یہ توفیق خداوندی ہے۔ دل میں بات کا آ جانا، نیک عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جانا، یہ توفیق خداوندی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نیک ارادہ، نیک عمل کا ارادہ مہمان ہوتا ہے، اگر آپ اس کا اعزاز و اکرام کر لیں گے تو یہ باقی رہتا ہے، ورنہ یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا اعزاز و اکرام کیا ہے؟ اس ارادے پر عمل کر لیا۔ توفیق کی ابتدا اس ارادے کا دل میں آ جانا توفیق کی ابتدا ہے۔ اچھا، یا آپ کو توفیق مل گئی ہے، اب آپ اس کو عمل میں لے آئیں اور آگے عمل شروع کر دیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، یہ ممکن ہے کہ آپ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی جو نتیجہ آپ کے ذہن میں تھا وہ حاصل نہ ہو، تو اس نتیجے کے تو ہم اس مکلف نتیجے ہیں؟ کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اکبر۔ جو ہمارے راستے میں محنت کوشش کرنے والا ہوگا ہم اسے ضرور بھی ضرور کامیابی عطا فرمائیں اور گے، اس کے لیے راستے اس کھولتے کے لیے چلے جائیں راستے گے۔ کھولتے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ نے ہم کو نتائج کا مکلف نہیں بنایا، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، پروسیس اورینٹڈ۔ کیا بات ہے۔ تو اصل چیز جو اس توفیق خداوندی کے حصول کے لیے چاہیے وہ پروسیس کا صحیح ہونا ضروری ہے، جو سٹارٹ ہوتا ہے نیت سے۔ ٹھیک ہے۔ نیت، دعا، ہر وقت استعانت خداوندی، شیطان سے پناہ مانگتے رہنا، وسوسوں سے، وساوس سے، شرور سے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلے جانا، اس کے لیے اللہ کی مدد مانگنا، تو اللہ عمل کی توفیق عطا کرتے چلے جاتے ہیں، توفیق ملتی چلی جاتی ہے، آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور توفیق خداوندی کا ایک سب سے بڑا مظہر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس برکت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تھوڑے سے وقت میں کام سمٹ جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے میں کام ہو جاتے ہیں، اور آپ کا وقت جو ہے وہ ایسا رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں آپ کے بہت سارے کاموں کو نمٹا دیتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب توفیق خداوندی یعنی اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، شامل حال ہو لیکن جاتی جو ہے۔ آپ نے فرمائی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی نیت، انما الاعمال بالنیات، ایک بات تو یہ ہو گئی بات، نیت اچھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، وَحُصَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے
تو ایک ایک چیز کو اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نیک نیت آدمی ہے. تو اس نیک نیت آدمی کو، جس کو اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا مقصد حیات خوشنودی رب ہے، تو اس کو برکتیں، اس کی نیتوں میں وسعتیں میں شامل کرتا رہوں گا اور میں اس کی مدد کرتا رہوں گا. تو یہ اور اس کے توفیقات میں اضافہ کرتا رہوں گا. وما توفیقی الا باللہ. بے شک بے شک اللہ کے علاوہ اور کسی سے بھی توفیق کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، ملتی بھی نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہوئی ہی توفیق عطا کرنے والی ذات. اللہ اکبر، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ حاکم ہے، تو وہ ہمیں ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن دل کو پاک رکھیں، صاف رکھیں اور دعا کے ذریعے اس گمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں. انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو جب دعا مانگ رہا ہو تو اس گمان کے ساتھ مانگے کہ اللہ جل شانہ میری ضرور بے ضرور مدد فرمائیں گے، اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ میرے اسباب کو میسر فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس میں خیر ڈالیں گے. یہ سب چیزیں، گمان بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ سب چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے توفیق خداوندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نتائج جو نکل کر آئیں وہ برضا و رغبت قبول ہیں، کیونکہ میں پروسیس اورینٹڈ ہوں، ریزلٹ اورینٹڈ اس کا مجھ سے سوال ہی نہیں ہے، نتائج کا سوال ہی نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ جو کرنے کا کام کہا گیا تو وہ کیا یا نہیں کیا، بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرمد شیخ صاحب ہیں اسلام آباد سے. سوال ان کا یہ ہے کہ شمسی سال بھی اسلامی سال ہے، تو اس کی خوشی منانا اور مبارکباد دینا غیر اسلامی تو نہیں؟ ہمارے کچھ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنا غیر اسلامی ہے. دیکھیں، چیزوں کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے، اور حدود سے جب وہ باہر ہو جائیں تو وہ پھر یقیناً غیر شرعی بھی ہو جاتی ہیں، غیر دینی بھی ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ نہیں، ان حدود کا تعین کون کرے گا؟ حدود کا تعین تو ظاہر سی بات ہے دین کرے گا، اور کون کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدود کا تعین کر کے گئے ہیں، علماء اکرام حدود کا تعین کریں گے. نہیں، یہاں پر صرف سوال یہ ہے کہ جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نیا سال ہے نا، نیو ایئر منایا جا رہا ہے، تو اس کا تعین، یعنی ان حدود کا تعین ہمیں تو نظر نہیں آتا ماضی میں کہ یعنی اس خطے میں، جیسے بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، انڈو پاک ہم کہتے ہیں، جیسے سمجھ لیں 50 سال 70 سال پہلے تو نظر نہیں آتی ہمیں یہ بات کہ نیو ایئر نائٹ بھی کوئی ہوتی تھی، یا اگر کبھی کوئی ہوتی ہوگی جو ایلیٹ وغیرہ مناتے ہوں گے تو وہ بند کمروں میں ہوتا ہوگا یا گھروں میں بند ہو کر وہ لوگ کرتے ہوں گے. آج یہ جو افراتفری پھیل جاتی ہے، اور جو موٹر سائیکلیں وغیرہ، ہم کراچی میں رہتے ہیں ہم اور آپ، تو ساحل سمندر پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. اچھا، پھر یہ کہ شراب وراب یہ سب چیزیں بالکل یہ عام ہو جانا، تو یہ تو ماضی میں ہمیں تو اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب اس کا تعین جیسے جو فرمایا، دیکھیں یہی والی بات ہے، یہ انہوں نے خود سوال کے اندر ذکر. کیوں علماء منع فرماتے ہیں؟ اس لیے علماء اکرام منع فرماتے ہیں 3 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ صرف غیروں کی مشابہت میں کیا جاتا ہے. جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا محشر کے میدان میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم، کیونکہ عمل سے مقصود ہی ان کی مشابہت ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی سختی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہے، اذیت ہے. آپ سوچیں پڑوس میں ہو رہا، آپ پڑوسی کے خیالات، پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ میراث میں بھی حق آ جائے گا، کہ اتنے حقوق ہیں اس پڑوس کے. آپ یہ جب فائرنگیں شروع ہوتی ہیں، جب چیزیں شروع ہوتی ہیں، پٹاخے شروع ہوتے، آپ پورے یعنی اس کو وہ بیچارہ سو نہیں سکتا. بچے بیچارے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، سب پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی، یعنی ایسا ذریعہ ہے کہ دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے. کسی کے گھر مریض ہے، کسی کے گھر بوڑھا ہے، کسی کے گھر بچے ہیں، اور اب آپ فائرنگ کر رہے ہیں، اب آپ پٹاخے. تو کس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بے لذت ہے، کوئی لذت بھی نہیں ہے، جو کچھ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں آپ صرف. اور پھر تیسری چیز سب سے بڑی کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی اسراف ہے، تبذیر ہے.
اور کیا فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ تبذیر کے بارے میں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ مبذرین جو ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ کس سے رشتہ جوڑا ہے نسب جا کے؟ کہ یہ شیطان کا، کیونکہ یہ فعل شیطان کا ہے۔ یہ پیسہ اللہ جل شانہ نے امانت دی ہے، یہ ہمارے پاس، اس کے مالک تھوڑی ہیں۔ اس طریقے سے منانا، اس طریقے سے ناچ گانے، اس طریقے سے بے حیائی، اور یعنی وہ کیا، آپ کیا سال کا آغاز کریں گے کہ اس سال کا آغاز ہی اللہ کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے کے کیا جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکال کے کیا جاتا ہے، اور آپ یہ سب کچھ اس ریاست میں کر رہے ہوتے ہیں جو ریاست دین کے نام پہ قائم ہوئی ہے، اور ہمیں کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اور یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ چیز 40-50 سال اس سے پہلے یہ چیز یہاں پہ نہیں ہوتی تھی۔ نہ ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں، نہ اخبارات میں دیکھتے تھے، نہ رسائل میں دیکھتے تھے، کہیں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ اور اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب بڑے شہروں سے نکل کے یہ چھوٹے شہروں میں آتی چلی جا رہی ہے یہ وبا۔ اور یہ ایسا انوائرمنٹل کرائم ہے، یہ یعنی انوائرمنٹل کرائم ہے۔ اس کی وجہ سے جتنا تعفن پھیلتا ہے اس رات کے اندر، پوری دنیا میں جتنا گناہ اس رات میں ہوتا ہے نا، پورا سال ایک طرف ہے، یہ رات ایک طرف ہے۔ اللہ آپ سوچیں اتنے بڑے گناہ کے ساتھ آپ سال کا آغاز کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو خوشی فراہم ہوگی، کسی کو آپ ہزاروں کی بد دعائیں لے کر جو ہے وہ سال کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں میرے پڑوس کے اندر بچے، وہ بیچارے رو رو کے اس نے آپ وہ خاموش ہی نہیں ہو کے دیا، پریشان ہو جاتا ہے بھائی۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی کیا پریشانی آ گئی ہے کہ آپ یعنی، اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ نے دو باتیں فرمائی آپ نے، ایک تو یہ کہ انوائرمنٹل کرائم آپ نے فرمایا، ہاں بالکل یہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تبذیر، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ ایک اور چیز مشابہت، تیسری بات تیسری چیز آپ نے مشابہت، اس کے علاوہ ایک جو تہذیبی نقصان ہو رہا ہے ہمارا، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ تہذیبی نقصان تو اللہ معاف کرے، یعنی یہ ایک ایسا تہذیب جو ہے نا، وہ تو اب اس کی ڈیفینیشن کرنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی مجھے تو حیران ہوتی ہے کہ جب میں سن رہا ہوتا ہوں مختلف جگہوں پہ، آپ تو بہرحال اس کے آدمی ہے میڈیا کے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس گزشتہ 10 سال میں میڈیا نے جو تہذیب کی ایک نئی ڈیفینیشن کی ہے، اس کا پیچھے سے تو کوئی ٹریسیبلٹی آڈٹ تو نہیں ملتا۔ اگر اس ڈیفینیشن کے ٹریسیبلٹی آڈٹ میں جائے نا، کہ کہیں سے یہ بھی تہذیب کی ڈیفینیشن مل جائے جس کو آج آپ مہذب کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب ہے، تو اللہ جانے کیا چیز ہے، مطلب کس چیز کا نام آپ نے تہذیب رکھ دیا ہے، کس بے حیائی، یعنی جو جتنا بے حیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مہذب ہے۔ کسی مہذب ہونے کے لیے آپ کو بے حیا ہونا ضروری ہے، آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مذاق اڑانا آتا ہو، لوگوں کی عزتیں اچھالنا آتی ہوں، آپ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنا آتے ہوں، آپ انتہائی بے حیا ہوں، آپ کے نزدیک حیا کا کوئی تصور نہ ہو، آپ اتنی ہی زیادہ مہذب کہلائیں گے۔ آپ نے جو باتیں فرمائی نا، جیسے آج تلاوت انہوں نے فرمائی قاری صاحب نے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پھر آپ نے بات فرمائی یہ جو بولڈنس، بے حیائی، قولوا للناس حسنا، قرآن کریم فرما رہا ہے لوگوں کے ساتھ بہت ہی شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو، یعنی یہ آپ نے بجا فرمایا۔ اب حالات کہاں تک چلے گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نوبت بہیں جا رسید، کہ جھوٹ بولنا آرٹ ہو گیا ہے۔ آرٹ ہے، جھوٹ بولنا آرٹ ہے، عزتیں اچھالنا آرٹ ہے، عیب تلاش کرنا آرٹ ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہتان لگانا آرٹ ہے، یہ سب چیزیں آرٹ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا کہا نہیں ہو سکتی یہ خامی، دوسری خامی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ خامی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سوال یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ الکذب یہلک، کہ ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ، یعنی آپ سوچیں ہلاک دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب ہے، آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب ہے۔
تو اب آپ یہ سب چیزیں جب آپ ڈال رہے ہوتے ہیں ان بچوں پہ، آپ کیا تصور لے کر آئیں گے، آپ کیا چیز لے کر آئیں گے، ان کو کس معاشرت کس تہذیب کا آپ تعارف کرا رہے ہیں؟ جی، اور کیا اقدار منتقل کر رہے ہیں پھر آپ آگے. سب سے بڑی بات ہے، اللہ یعنی آپ سوچیں نا کہ اللہ اکبر، آپ یہ جو اقدار منتقل کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا چیز منتقل کرنے جا رہے ہیں، اور یعنی بالکل ہی کوئی اس کی حدود و قیود ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے اس تہذیب کو امپورٹ کیا ہے، اور امپورٹ کرنے کے بعد جس طریقے سے اب آپ اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں بے حیائی کے جو یہ راستے آپ کھول رہے ہیں نا، اس کے بعد پھر بے شمار واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا. وہ واقعہ تو نتیجہ ہے ان اسباب کا جو آپ نے خود قائم کرنے جا رہے ہیں. تو دین سد ذرائع کرتا دین ہے. سد ذرائع وہیں پہ بند باندھتا ہے نا، یہیں پہ بند باندھو. کیوں انتظار کرتے ہو کہ پھر کوئی بچی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو، تو وہاں پہ بند کیوں نہیں باندھ رہے؟ وہاں تو بند باندھ نہیں رہے ہیں آپ. جب وہاں بند نہیں باندھیں گے تو پھر بھائی ایک آدمی کے خون میں فساد ہے، تو پھنسی کا علاج مرہم سے تو نہیں ہوگا، اس خون کے فساد کو دور کرنا ہوگا نا. پرابلم تو بلڈ ڈیزیزز میں ہے، تو آپ پھوڑوں کو دور کرتے رہیں گے تو مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا. وہ تو یہ بلڈ ڈیزیزز تو یہ ہیں جو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں، بے حیائی کا. آپ میڈیا کے ذریعے، ان راتوں کے ذریعے، اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے، اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں لیگلی. جی ہاں. دیکھیں آپ انیس صاحب، ویسٹ کا آج کیا مسئلہ ہے؟ ویسٹ نے 3 چیزوں کو طے کر لیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، کرائم وہ ہوتا ہے جو باہمی رضامندی کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک، ایتھکس کے خلاف ہوتا ہے، جو بیسک ایتھکس جو جو ہم نے طے کی، جو ہم نے طے کی، جی ہاں، اور ہماری نگرانی میں نہیں ہوتا. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ کرائم ہے ہی نہیں. جی ہاں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کوئی نان ایتھیکل نہیں ہے. جی ہاں. اس سے تو آپ نے حیا کی جنازہ نکال دیا نا، آپ نے ختم ہو گئی بات. پھر تو اب آپ نے، یعنی میں اس کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اب جو باطل آیا ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کے راستے سے آیا، وہ میننگ فل ڈیبیٹ سے آیا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو میننگ فل ڈیبیٹ کے سٹیج پہ لانا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ تو کہتا ہے آپ ایک حیوان ہیں، حیوان ناطق ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، جو ایک جانور کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ آپ کی خواہشات ہیں، وہ پوری کر دیں گے تو یہ سیٹسفائی ہو جائے گا بس. تو اب وہ ایک حد تک ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. تو انہوں نے تو چیز طے کر لی ہے، تو کیا ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑے اور اپنے آپ کو اسی حیوانیت کے راستے پہ چل پڑے؟ تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا بابا کہ منزل ہے کیا. صحیح بات ہے. ہم نے کس راستے پہ جانا ہے؟ کیا اسی راستے پہ جانا ہے؟ انہی راستوں پہ جانا ہے؟ اس نسل کی آبیاری انہی چیزوں سے کرنی ہے؟ یہی زہر پلانے ہیں؟ اور پھر آپ توقع کر رہے ہیں کہ ایک امتی پیدا ہوگا جو ریاست مدینہ کا محافظ ہوگا؟ اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر. کیا آپ جو ہیں وہ کیسی باتیں، کہاں کی باتیں، آپ کیا مطلب کیا سوچ رہے ہیں ہم یار؟ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 31 دسمبر یعنی نیو ایئر نائٹ، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سوچیں نا، یا آپ بتائیں کہ تبذیر کی گنجائش ہے، مشابہت کی گنجائش ہے، تکلیف پہنچانے کی گنجائش ہے، اذیت پہنچانے کی گنجائش ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے اس سب کی کہیں دین میں، کسی مہذب، کسی تہذیب میں آج سے 50 سال پہلے تک کسی اخلاقی تناظر میں، کسی اخلاقی پرسپیکٹو میں کوئی گنجائش تھی؟ کہاں گنجائش ہے؟ آپ نے کتنوں کو اذیت میں ڈالا ہے، کتنوں کو تکلیف میں ڈالا ہے، کتنوں کو پریشانی میں ڈالا ہے، کتنوں کی نیندیں اجڑی ہیں. کیا جواب دے گا آدمی؟ آپ کیا مومن، کیا آپ سوچیں نا. اور پھر یہ کہ ان سے معافی کون مانگے گا؟ اور یہ معاف نہیں کریں گے تو معاف کیسے ہوگا؟ حقوق العباد کا گناہ ہے، حقوق العباد کا گناہ ہے. لوگ سو نہیں سکے، پوری رات جاگتا رہے ایک آدمی، آپ فائرنگ کرتے رہے، پٹاخے بجاتے رہے. جی بالکل. اس میں کچھ ذمہ داری والدین کی بھی ہے کہ جن کے بچے اور بچیاں جو راتوں کو نکل جاتے ہیں. اب تو ہم ماڈرن ہو گئے نا بہت. اگر یہ بچہ یا بچی رات بھر گھر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیا 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہم یہ سوچ سکتے تھے؟ اب جو سینما ہیں، ان سینماؤں میں رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک کا بھی ایک شو ہوتا ہے. جو ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم بہت دنیا والوں سے ملتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے رات کو ہوتا ہے اپنے طور پر. اچھا، آپ کے علم میں نہیں تھی یہ بات؟ اچھا، چند ماہ پیشتر میرے بھی علم میں نہیں تھی یہ بات. 1 بجے رات کو وہ شروع ہوتا ہے، 4 بجے وہ ختم ہوتا ہے کراچی میں. اور ہمارے بچے بچیاں وہ سینما جاتے ہیں. جو آپ نے بات فرمائی سد ذرائع، وہ سد ذرائع، دین بات کرتا ہے وہ ذرائع. لا تقرب الزنا، زنا دوسری قریب تک نہ جاؤ.
قرآن فرما رہا ہے. تو ہمارے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں. اور جو بار بار آپ ایک بات کہتے ہیں اور بہترین بات آپ کہتے ہیں کہ ان سے کمیونیکیشن، ان سے ایک مکالمہ ضرور ہو روزانہ کی بنیاد پر، اور کم از کم رات کا کھانا کھاتے ہوئے بیٹھ کر ان سے بات کی جائے. ایسا نہ ہو کہ خلیج پیدا ہوتی رہے اور والدین کو اولاد آؤٹ ڈیٹڈ اور بیکورڈ نہ سمجھے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا کچھ سوالات مزید لے لیں کیونکہ بہت ساری گفتگو اس تعلق سے ہو گئی. عبدالستار صاحب کراچی سے، مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کے کچرے اور خون کو بعض لوگ جمع کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ خون کا بیچنا جائز نہیں، یہ نجس ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا جو بیچنا فروخت حرام ہے. یہ حرام ہے. علی حیدر صاحب لاہور سے، میرے موبائل فون میں پورا قرآن کریم موجود ہے، کیا میں بغیر وضو موبائل فون کے ذریعے قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں؟ اس کی گنجائش دی ہے فقہ نے، گنجائش دی ہے اس کی فقہ نے. بہتر تو نہیں ہے لیکن اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک مسئلے کا فوری جواب مطلوب ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جا رہے ہیں عمرے پر. آگے جو سوال ہے ان کا وہ یہ کہ ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد حلق کراتا ہے، پھر کیا جب بھی وہ عمرہ کرے گا حلق کروائے گا؟ اس کے سر پر تو بال ہیں ہی نہیں. دین کیا کہتا ہے؟ تو بس اس جگہ پہ بلیڈ پھیر دے گا، سمپل بلیڈ پھیر دیا جائے گا، یہی حلق ہوگا. اچھا اسی کو حلق کہا جائے گا. اچھا اسی کو حلق کہا جائے گا، بس بلیڈ پھیر دیا جائے گا. لیکن وہ جب بھی عمرہ کرے گا، اگر وہ دن میں 4 عمرے کر رہا ہے، 4 مرتبہ یوں بلیڈ پھیر دیا جائے گا بس. اچھا بس یہی حلق ہوگا. اچھا لیکن حلق کرانا ضروری ہے. حلق کرانا ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا. آپ سوچ رہے اس وقت نکلے گا کیسے؟ آپ نے چوتھائی تو بال تو ہے ہی نہیں، تو قصر تو ہو ہی نہیں سکتا. قصر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کے پاس صرف حلق کی ہی مشابہت موجود ہے، تو آپ بلیڈ پھیر دیں گے اوپر سے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مہر کی کیا حقیقت ہے؟ مہر ارشاد. دیکھیں مہر جو ہے، ایک تو یہ کہ مہر بنیادی طور پہ اللہ جل شانہ نے عورت کی اعزاز اور تکریم کا ذریعہ رکھا ہے. یہ اس کی اعزاز و تکریم ہے. نکاح اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بھی مہر مثلی واجب ہو جاتا ہے. اگر ڈسکلوز نہ بھی ہو تب بھی مہر مثلی. مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ مہر مثلی وہ ہوتا ہے جو اس عورت کے خاندان میں عام طور پہ عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے، وہ اس کا مہر مثلی ہے. اور بنیادی طور پہ جب مرد جو ہے، یہ مہر کا نکاح میں جو رکھا گیا ہے، یہ اس کی طرف سے اصل میں یہ عہد وفا ہے کہ اب آئندہ سے تمہارا سارا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا. تو عورت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کہ میں اٹھاؤں گا. پھر اس مہر کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم مہر رکھتے وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا ادا نہ کر سکے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اتنا کم بھی نہ ہو کہ بالکل ہی حقیر سا ہو. اور علماء نے یہ لکھا ہوا ہے یہ احتیاطاً کہ بھائی اتنا کم از کم جو ہے وہ جب بھی ہم مہر رکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو فوری طور پہ ادائیگی کی کوشش کریں، اس کو فوری طور پہ ادا کر دیا جائے. اور اگر تاخیر سے ادا کرنا ہے تو پھر کسی ایسی کموڈٹی میں رکھیں تاکہ اس کو وہ ڈی ویلیو نہ ہو. مثال کے طور پہ جو ہے وہ سونے کو مہر رکھ دیا جائے یا کوئی ایسی چیز مہر رکھ دی جائے تاکہ ادائیگی کے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو نہ ہو، جیسے عام طور پہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے نارملی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا بہرحال اس پہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو مہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمائے ہیں. اور کم از کم جو ہے یہ کہ بھئی کم از کم جو ہے وہ 10 درہم کی بقدر جو ہے جو سونے کا سکہ اتنا ہونا چاہیے. لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اصل اس کے اندر عورت کا حق ہے، وہ مرد کا حق نہیں ہے، عورت کا حق ہے. تو عورت کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اسی کی بات کو دیکھا جائے گا. اس کے خاندان میں جو عام طور پہ عرف دیا جاتا ہے
مہر وہی ادا ہوگا. ہاں لیکن اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ اضافہ بھی نہ ہو کہ وہ مرد ادا ہی نہ کر سکے. اتنا زیادہ بھی مہر نہیں رکھنا چاہیے اور اتنا کم بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی نمود و نمائش کا پہلو اس میں نہ ہو کہ خاندان والوں کو دکھانے کے لیے مہر کی رقم بہت بڑا چڑھا کے لکھ دی. اچھا، مہر دو طرح کے ہیں نا، معجل اور موجل. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ زیادہ بڑا چڑھا کر لکھنے کے بعد بیوی سے معاف کروا لیتے ہیں. تو کیا یہ بیوی سے معاف کروا لینا اس کی کیا اجازت ہے، اور کیا یہ مردانہ غیرت کے سے متصادم تو نہیں کہ بیوی سے میں نے معاف کرا لیا اور میں نے رکھ لیے 50 لاکھ روپے مہر، اور میں نے کہا دینا کسے ہے؟ ارشاد. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے ادائیگی کے اعتبار سے فرمایا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اسپاٹ دیں گے یا ڈیفرڈ دیں گے، فوری ادائیگی کرنی ہے یا آپ نے تاخیر سے ادائیگی کرنی ہے. عند طلب جب بھی مطالبہ کرے گی اس کو ادا کر دیا جائے گا، یا کسی خاص مدت رکھی ہے. یہ چیز مہر میں واضح ہونا ضروری ہے. مہر کی جب نکاح نامے میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ واضح ہوتا ہے. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ اس وقت یعنی آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا معاف کرا لینا چاہیے. تو دیکھیں، معاف کرانا جو ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب آپ نے اس عورت کے حوالے کر دیا، اس کو آپ نے خرچ کرنے کا کلی اختیار دے دیا، پھر اس کے بعد اس نے وہ آپ کو واپس کر دیا اپنی رضا سے، خوشی سے، زبردستی جبر سے نہیں، تو پھر تو یہ معافی ہے. ورنہ یہ معاف نہیں ہوتا. اور آدمی کہ اگر نہ ادا کیا ہو تو وصیت لکھنا فرض ہے. وصیت نہیں بھی لکھی تو یہ حق العبد ہے. میراث تقسیم نہیں ہوتی جب سے پہلے، یعنی پہلے مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ قرض ہے اس کے ذمہ. تو یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے جو اس کی طرف متوجہ ہے. ٹھیک ہے، تو قرض میں نے رہنے ہی نہیں دیا، میں نے معاف کروا لیا. معاف تو ایسے ہوگا ہی نہیں جیسے کوئی آدمی معاف کرنے سے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا انہوں نے کہا معاف کر دیا میں نے. ایسے نہیں ہوگا. معاف کرنے کا چاہے بہنوں سے میراث کا مسئلہ ہو یا بیوی کی مہر کا مسئلہ ہو، آپ ان کو چیک ان اکاؤنٹ میں دیں، آپ ان کو خرچ کرنے کا اختیار دیں، کلی اختیار دیں، ان کے پاس چھوڑیں، اور پھر وہ آپ کو آ کے معاف کر دیں، آپ کو ادا کر دیں. تو آپ نے ٹھیک ہے، انہوں نے ادا کر دیا اپنی خوشی سے، آپ کو واپس کر دیا، معاف ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی. اور صرف کہہ دینے سے معاف ہو جانا یہ تو ایسے. اور اگر کہہ دینا ہوگا تو پھر یا تو واقعتاً وہ اپنی رضا سے، خوشی سے، کسی کو اپنی اولاد کو کسی کو گواہ بنا کے خوشی سے کہہ کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. ورنہ ویسے کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں اس کی بہت ہی غلط صورتیں رواج پا چکی ہیں، بہت غلط صورتیں رواج پا چکی ہیں. جیسے آپ نے وہ مثال دی تھی کہ وہی کہ بھئی کس نے دینا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر تو ادائیگی کا نام ہی نہیں ہے، مہر تو بس اس وقت ایک خانہ پوری ہے جو نکاح کے موقع پہ کر دی جاتی ہے، دینا کس نے. ایسی بات نہیں ہے، یہ قرض ہے، حق العبد ہے. ٹھیک ہے، بندے کا حق ہے، اس عورت کی اعزاز و تکریم ہے. ٹھیک. تو اسی لیے اس کی ادائیگی لازمی ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا، اس کی ادائیگی لازمی ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. مثال کے طور پر نکاح کے بعد، یعنی شادی کے کوئی 2-4 دن میں یہ واقعہ ہو گیا کہ بیوی نے مہر معاف کر دیا یا اس سے مہر معاف کروا لیا گیا، ختم ہو گئی بات. تو کیا 2-4 برس بعد، 10-12 برس کے بعد میں کبھی وہ بیوی، وہ عورت دوبارہ مہر کو طلب کر سکتی ہے؟ نہیں، اب تو جب معاف ہو گیا اور ایک مرتبہ شرعی طریقے سے معاف ہو گیا تھا، واقعتاً اس سے معاف زبردستی نہیں کروایا تھا، کوئی اس سے جو ہے نا وہ جبر کے ذریعے نہیں کروایا گیا تھا. اچھا، تو پھر تو وہ شاید مطالبہ کر بھی سکتی ہے. ورنہ اگر اپنی خوشی سے اس نے معاف کیا تھا تو اب کیا چیز ختم ہو گیا، اب تو کوئی حق نہیں اس نے اگر وہ راضی خوشی معاف کیا تھا تو وہ دوبارہ طلب نہیں کر سکتی. اسی لیے علماء نے یہ علامت لکھی ہے کہ رضا اور خوشی کی علامت یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے حوالے کریں، اس کو اختیار دیں، وہ اپنے پاس رکھے، پھر آپ کو واپس کریں. تو یہ علامت ہے کہ ہاں بھائی اس نے اپنی خوشی سے چیز کو لوٹا دیا، آپ نے تو اختیار دیا تھا کہ وہ خرچ کر لیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ توبہ کب پڑھنی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التوبہ کی بات کر رہے ہیں، یہ کب پڑھنی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
لیکن صلاۃ التوبہ بنیادی طور پہ 2 رکعت نماز نفل ہیں، جس کے لیے کوئی خاص طریقہ حدیث میں نہیں ہے، صرف اور صرف صلاۃ التوبہ کی نیت سے آدمی پڑھ لے۔ جب آدمی توبہ کرے، توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی پچھلے کیے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، گناہ کو ترک کر دے، اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ کے آدمی اس کی معافی مانگ لے۔ صلاۃ التوبہ نہیں بھی پڑھے گا، توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے۔ توبہ کے لیے کوئی صلاۃ التوبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صلاۃ التوبہ 2 رکعت نماز نفل ہیں، آدمی جو ہے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے جس وقت نفل پڑھنا جائز ہے اس وقت ہی صلاۃ التوبہ کے نفل بھی پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص ایسا متعین طریقہ حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ ارے بہروں بر السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسلام میں جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے؟ پروردگار بہروں بر بڑا سوال۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ذکر اللہ وذروا البیع، ارشاد۔ دیکھیں اس کے اندر یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا جو ہے یہ سردار ہے جمعہ کا دن جو ہے، اور جمعہ کے دن کا جب یہ آغاز ہوتا ہے تو شب جمعہ سے ہی اس کے احکامات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تو جمعہ کے دن جو ہے وہ غسل کرنا جو ہے جمعہ کے دن سنت ہے کہ غسل کیا جائے جمعہ کے دن، اور خاص طور پہ ہم اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ نماز کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی روزانہ ہے، جمعہ کے دن خاص طور پہ اس کا اہتمام ہے فجر کی نماز کا۔ پھر جمعہ کے دن ایک عمل جو ہے وہ سورہ کہف کا پڑھنا ہے جمعہ کے دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے سورہ کہف پڑھنے کا جمعہ کے دن کے اندر۔ پھر جمعہ کے دن ناخن کاٹنا، جمعہ کے دن جو ہے وہ صفائی کرنا، اپنی صفائی کے معمولات، یہ سارے جمعہ کے دن کے معمول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیار ہو کے وقت سے زوال کے بعد ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جانا، جمعہ کی تیاری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے، جو جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کے کسی کام میں لگنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا ہے۔ وذروا البیع، اب خرید فروخت، دکان، یہ سب چیزیں بند ہو جائیں۔ اب ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے جس جگہ بھی تم بیٹھے ہوئے ہو یہاں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، اس وقت بہتری مسجد کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور جو پہلے آئے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، جتنی دیر میں آئے گا اتنا ہی اجر کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس دن جو ہے اہتمام کے ساتھ جانا مسجد میں، اور اہتمام کے ساتھ جا کر مسجد میں بیٹھنا، مسجد کے اندر وقت گزارنا، جمعہ کی نماز پڑھنا، پھر جمعہ کی سنتیں پڑھنا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک عمل ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا۔ ایک درود علماء سے آتی ہے، حدیث میں ایک درود آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کبیرا، کہ اس درود کو جو ہے وہ 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس درود کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ دینے کا اہتمام کریں، یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن صدقہ، دعا، جمعہ کے دن جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعائیں، جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف کا پڑھنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، جمعہ کے دن، تو یہ ساری کی ساری جمعہ کی سنتیں، ناخن کو کاٹنا، یہ سب جمعہ کی سنتیں ہیں۔ اور جب جمعہ کے خطبے پڑھے جا رہے ہوں تو اس دوران میں نوافل نہ پڑھیں، نہ نوافل پڑھیں، نہ گفتگو کریں، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اختلاف ہے، بعض رات فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت ہے، بعض رات فرماتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں خطبے کے دوران، جمعہ کی نماز کے بعد بھی دعا کا اہتمام کریں خاص طور پہ۔ تو یہ ہمیں بس ایک اس وقت سب سے بڑا ایک نقصان، یہ جو چھٹیاں تبدیل ہوئی ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جمعہ کا جو تقدس تھا وہ تقدس اب نہیں رہا، لوگ جو ہیں وہ
دفتروں میں ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے، بس بھاگتے دوڑتے جو ہے وہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں. اور تقدس کے علاوہ اس دن کی جو اہمیت ہے وہ بھی کام کہ جناب آپ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے کا بریک آیا، اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں کھانا بھی کھانا ہے، دوڑتے ہوئے جانا ہے، دوڑتے ہوئے آنا ہے. وہ اہتمام جو جمعے کے دن کو ہم سے مطلوب ہے، ہمارے دین کو ہم سے مطلوب ہے، یہ صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب جمعے کی چھٹی کی جائے. اور پھر بہت سارے بچوں کا تو جو اسکول میں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے تو جمعہ رہ ہی جاتا ہے، آنے جانے میں ہی، ٹرانسپورٹس میں ہی، بڑے شہر ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں ہی پہنچتے ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک اہتمام تھا کہ ماں باپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا اور جمعے میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، واعظ کا سننا، تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے وہ تقدس ختم ہو گیا جمعے کے دن کی. اس وجہ سے جمعے کی وہ برکات سے بھی آدمی محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اللہ جل شانہ نے جمعے کے دن کی برکات رکھی ہیں. اور اس میں خیر کا لفظ ہے، خیر کا لفظ ہے کہ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کاش اگر تم جانتے ہو جہاں تم بیٹھے ہو خیر وہاں نہیں ہے، خیر اس وقت اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ. اور جس چیز کو اللہ خیر فرما دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. قاری محمد حسیب صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں. ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی ہم تلاش کرتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت جیسی کوئی عزت نہیں ہے، اطاعت جیسی کوئی عزت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر